اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک کا فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں وظائف لے کر آتا ہوں، تو آج میں آپ بہن بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا اور وظیفہ اور چھوٹا سا عمل لے کے آیا ہوں، جس کو کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، روزی کے مسائل ہوں گے، تنگ دستی ہوگی، گھر میں فاقہ ہوگا، اگر آپ کی کوئی شاپ وغیرہ ہے وہ اگر چل نہیں رہی تو وہ بھی مسائل حل ہو جائیں گے، کمانے کے باوجود بھی آپ کے رزق میں برکت نہیں رہتی، تو ان سارے مسائل کا حل اسی وظائف میں ہے، اور یہ وظائف بہت ہی پاورفل 100% آزمودہ ہے۔ تو اس وظائف کو آپ نے کرنا کیسے ہے اور کس ٹائم کرنا ہے؟ جمعہ کے دن اگر آپ اس وظیفے کو شروع کر لیں، اس کو عمل کو شروع کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور دن بھی کرنا چاہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ویسے میں بتا رہا ہوں، اگر جمعہ کے دن کیا جائے تو بہت ہی بابرکت اور پاورفل وظیفہ ہے، تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ اگر اس کے علاوہ جمعے کے علاوہ بھی اگر آپ کو ٹائم مل جائے، جمعے کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ دوسرے دنوں میں بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی میں آپ لوگوں کو کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، عمل بتاتا ہوں، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور سننے کے بعد آپ کو جب وہ پیدا ہو جائے تو آپ نے یہ وظیفہ آگے دوستوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ سورہ کوثر نازل فرمائی ہے، اور اس کو سورہ کوثر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، اور اس میں نہر کوثر کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو آپ نے اس سورہ کوثر کے ذریعے ایک عمل کرنا ہے، وہ بھی لونگ کے دانوں پر۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ لونگ کے 3 موٹے موٹے دانے لے لینے ہیں۔ لونگ کے دانے تو ویسے ہر کسی کے گھر میں ہوں گے، ہر کسی کچن میں ہوں گے، اگر نہ بھی ہوں تو آپ کو باہر سے کریانہ شاپ سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شاپ سے 3 موٹے موٹے لونگ کے دانے لے لینے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے کچن میں ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، بہتر ہے، تو گھر کے کچن سے 3 موٹے موٹے دانے لے لیں لونگ کے۔ آپ نے اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، ان دانوں کو، لونگ کے دانوں کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، 129 بار پڑھنا ہے، اور ان لونگ کے دانوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور بیچ میں آپ نے 129 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے ان لونگ کے دانوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور وہ لونگ کے دانے آپ نے اپنے منی باکس میں رکھ دینا ہے، اپنے بٹوے میں رکھ دینے ہیں۔ اگر آپ کی شاپ ہے تو اس گلے میں رکھ دینا ہے، آپ کے گھر میں الماری جہاں آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں تو وہاں آپ نے رکھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک چیز کا دھیان لازمی رکھنا ہے، جب بھی آپ جہاں آپ نے لونگ رکھے ہیں دم کر کے، وہاں سے جب بھی آپ نے پیسے اٹھانے ہیں تو ایک بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اسی کے اوپر دم کر کے پھر آپ نے پیسے اٹھانے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ نے اس میں پیسے رکھنے ہیں تو ایک بار سورہ کوثر کو پڑھ کر آپ اس کے اندر دوبارہ سے پیسے رکھیں، تاکہ ہماری برکت بنی رہے اور ان پیسوں میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اتنا برکت ہوگی کہ آپ یقین ہی نہیں کریں گے اتنی برکت آئی کہاں سے، اور ہمارے پیسوں میں اتنی برکت کہاں سے آ رہی، اتنا اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ لونگ کے دانے آپ اپنے چاول وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں، دال وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں، خشک جتنے بھی چیزیں گھر میں پکانے کے جن سے ہوتی ہیں ان میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اس میں سے دال میں سے اگر دال اٹھائی تو آپ نے سورہ کوثر کو ایک بار تلاوت کر کے ان کے اوپر دم کر دینا، وہاں سے چاول اٹھا لیے۔ اگر جب ختم ہو گئے تو اس میں آپ نے اور چاول ڈالنے ہیں، دال والا باکس ہے دال ڈالنے ہیں، تو جب ڈالتے وقت بھی ایک بار آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کرنی ہے اور اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔
اور جو میرے دکاندار بھائی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کسٹمر کی لائن لگی ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو وہ بار بار سورہ کوثر کو پڑھ نہیں سکتے، تو ان لوگوں کے لیے ایک یہ عمل ہے چھوٹا سا کہ وہ جب بھی فارغ ہوں، جیسے فارغ ہوں دکان سے 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے، ویسے تو پہلے ایک دفعہ عمل کر لیں گے 129 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ان لوگوں کے دانوں کو رکھ دیں گے، باقی جب فارغ ٹائم بیٹھے ہوں گے 1 منٹ ملے 2 ملے 4 ملے 5 ملے، جیسے بھی آپ فارغ ہوں تو آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہیں اور ان کے اوپر دم کر دیا کریں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں رونقیں آ جائیں گی اور آپ کے رزق میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور آخر میں میرے جن بھائیوں بہنوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے تمام مسئلے مسائل حل فرما دے، یا اللہ ہمارے رزق کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمیں اپنے در کے سوا کسی اور در کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہر مسلمان کو جو بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام مسئلے مسائل حل فرما دے، یا اللہ ہماری تمام نیک و جائز دعا منظور اور مقبول عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔